الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم. عن المستورد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک مختصر وقت کے لیے بنایا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ گزرگاہ ہے. اس گزرگاہ سے منزل تک پہنچنے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. This dunya is the form of Akhirah. We put the seed here and cut the crop in the Akhirah. تو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقت دیا ہے جس کو ہر ایک کو کاٹنا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب. یو بی ان دس ورلڈ لائک اے مسافر. ہی ڈز ناٹ اسٹے ایٹ ون پلیس. وہ ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، آگے اپنی منزلیں طے کرتے چلا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لمٹ جو لائف آنے والی ہے اس کو ڈیپینڈ رکھا اس کے اوپر کہ آپ اس میں کیا کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کٹھنائیوں کے ساتھ اور حالات کے ساتھ گزر جائے گی، لیکن جو بعد میں آنے والی لائف ہے وہاں سے پھر کوئی ایگزٹ نہیں، وہاں پھر کچھ بھی ہو رہنا ہے. دنیا کے اندر آج کا انسان ایسا منہمک ہو گیا کہ اس دنیا کو ہی بھول گیا. کوئی آدمی if one person he says you I have a 7-star hotel, you come and stay in my hotel for 1 year, then but you have to give your property to me forever. Who will give? کون ہے جو بیوقوف ہوگا جو اپنی ہمیشہ کی جو ایک زندگی کے لیے اللہ نے ایک پراپرٹی دی ہے 7-star ہوٹل کے لیے دے دے ایک سال گزار کر کہاں جائے گا پھر؟ 7-star ہوٹل ہو یا 10-star ہو، لیکن 1 سال کے بعد تو پھر کیا کریں گے؟
اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے، اور اس جنت کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ دے دے گا. Who enter one time in the paradise, he never come out. Never. اس کو ہمیشہ وہیں رہنا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہم دیکھ رہے آج کی دنیا کے اندر کہ آج انسان دنیا کمانے کے اندر ایسا منہمک ہے کہ نہ اس کو نمازوں کا پاس و لحاظ ہے، نہ حلال و حرام کی کوئی تمیز ہے، بس گزر رہا ہے، جا رہا ہے آگے، کرتے 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 جب اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں اور موت آ جاتی ہے، کب چلنا ہے، کب کچھ کر لینے دو، کہا نہیں اب نہیں، وہ ٹائم گیا، ٹائم از اوور ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ کتنی ہماری گزر گئی، کتنی گزر گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 ایئرس تھی. آج ہم 70 کے بعد بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا تھا، مسجد کا کھوٹا بن جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر سمجھایا اپنے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرتے رہنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو. اتقوا ربکم. O people, guard against the punishment of your Lord and Allah. سمجھ کے رہیں. اتقوا رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. اور اس دن سے ڈرتے رہنا جس دن ایک باپ اپنے بیٹی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اور بیٹا بھی اپنے باپ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. And dread the day when a father shall not make any satisfaction for his son, nor shall the child be the maker of any satisfaction from his father. باپ بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باپ کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا. ان وعد اللہ حق. The promise of Allah is true. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. Therefore, let not this world's life deceive you. Not let the earth's deceiver deceive you in respect of Allah. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور دھوکے میں ڈالنے والا بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. آج میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے بارے میں پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ ہم کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. ہماری زندگی میں شریعت کا کتنا حصہ موجود ہے. اس لیے ہم سمجھیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. چنانچہ میں نے حدیث شریف پڑھی خطبے کے اندر، جس کو مسند احمد کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ نے نقل کیا. حضرت مستورد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ، بائی اللہ. کون قسم کھا رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا. نبی کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی نبی کو قسم کھانے کی؟ کیونکہ آگے آنے والی بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے گلے میں نہ اترے. کیا فرمایا حضور نے؟ یہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں اگر آپ کمپرمائز کرو تو ایسا ہے جیسے کہ آپ نے انگلی، شہادت کی انگلی سمندر میں ڈالی اور ڈال کے نکالی تو جتنا پانی نکلا خاک کے ساتھ، کہا یہ دنیا ہے اور وہ آخرت. یہ حدیث ہے
اور صحیح حدیث ہے. If you compare this world in front of the hereafter, Prophet sallallahu alaihi wasallam gave one example. If we put our finger in the sea and put out and see how much water on our finger. Sheikh Manawi, he is a big alim, he explained this hadith and he says it is not real example because this life is limited, this dunya is for limited time and akhirat is forever. اب آپ سوچئے کہ لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ میں کیا فرق ہو، کتنا فرق ہے، دونوں کو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی یہ مثال آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے آپ نے یہ مثال دی. تو شیخ فرماتے ہیں کہ اصل میں دنیا کی جتنی بھی لذتیں ہیں اس کی حیثیت آخرت کی لذتوں کے مقابلے میں کچھ نہیں. آدمی کھاتا ہے، لذت یہاں تک رہتی ہے، اندر جا کے پھر پریشان. لیکن آخرت کے اندر پیچھے کا راستہ سیل کر دیا جائے گا، ٹوائلٹ ہوگا ہی نہیں وہاں. بہشت آجا باشد کے آزارے نہ باشد، کثیرہ با کثیر کارے نہ باشد. جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، وہاں کوئی تکلیف نہیں. بہشت آجا باشد کے آزارے نہ باشد، کوئی تکلیف نہیں. کثیرہ با کثے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اب سوچئے کہ آخرت جنت اللہ کی کیسی ہو. ہم دنیا کی نعمتوں میں ایسے کھو گئے کہ اسی کو سمجھ لیا کہ یہی سب کچھ ہے. اس لیے نمازیں چھوڑنا آسان، تلاوت قرآن چھوڑنا آسان، ذکر اللہ کی مجلسیں چھوڑنا آسان. کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوگی تو پتا چلے. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. All people are sleep. But when they die, اذا ماتوا, when they die, then they wake up. جب آنکھیں بند ہوگی تو دوسری آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن اٹ از ٹو لیٹ، یہ لیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے میرے عزیزو، دنیا یہ منع نہیں ہے کہ آپ کماؤ مت، سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے. حلال طریقے سے کماؤ اور زیادہ کماؤ. اگر ایمان والا کمائے گا تو صدقات نکالے گا، زکوٰۃ نکالے گا، مسجدوں میں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں دے گا. ہاں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، بس میں تو اللہ اللہ کرتا. یاد رکھو، حدیث شریف میں ہے بعض گناہ اللہ رب العزت اس سے بھی معاف کر دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کما کر کھلانے میں جو تکلیف اٹھاتا ہے، اللہ اس تکلیف سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے حلال کمانا فرض ہے، ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے بیٹھنا نہیں ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، اگر مجبور ہے وہ دوسری بات ہے. خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرو اس دنیا کو اور آخرت کو تو اس کی مثال ایسی ہے. تو علامہ مناوی نے کہا کہ ان لمٹ اور لمٹ کے درمیان کوئی کمپیئر ہے ہی نہیں، کوئی کسی قسم کی نسبت ہی نہیں ہے دونوں میں. لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا کا جو ٹائم ہے وہ بہت مختصر ہے اور آخرت کا اس کی کوئی حد نہیں ہے. اب ہمیں سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اس پہ مرنا چاہیے یا اس پہ مرنا چاہیے. ہاں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. If you know what I know, you will never laugh. If you laugh, you will do it less, and you cry more.
زیادہ رو گے. اگر تمہیں پتا چل جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم. کم کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بند کر دو گے, اور اگر ہنسے بھی تو تھوڑا سا, اور رو گے زیادہ. آگے حضور نے فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفرش, اور بستروں پہ بیویوں سے لذت نہیں حاصل کر پاؤ گے. اگر آدمی کو آخرت کا ڈر ہو جاوے, صحیح معنی میں فکر آخرت ہو جاوے, تو آدمی جوڑو بازو میں ہے, وائف بازو میں ہے, پھر بھی کوئی حرکت نہیں. مجھے ابھی ایک واقعہ یاد آیا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی اللہ والے کا بہت معتقد تھا. اللہ والے بھی کبھی کبھی تیز کرتے ہیں اپنے مریدوں کو. ایک بزرگ نے شکایت کی, اس کے اوپر دوسری ایک بات یاد ہے. ایک بزرگ نے شکایت کی کہ لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں, کہ بھیڑ لگی رہتی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کسی سے قرضہ مانگ لینا, کسی سے قرضہ مانگ لو. تو قرضہ مانگا, دوسرے دن آنا بند ہو گئے, دوسرے دن آنا بند ہو گیا. تو خیر وہ جو بادشاہ تھا بہت معتقد تھا, ایک بزرگ نے سوچا کہ میں اس سے ٹیسٹ کر دوں کہ کتنا کہاں تک پہنچا ہوا. تو بادشاہ کو اس نے ایک ٹیبلٹ دے دی. یہ ون ٹیبلٹ یو ٹیسٹ اینڈ ایٹ نائٹ ٹائم یو ایٹ دس ٹیبلٹ. جب بادشاہ نے رات کو وہ گولی کھائی تو رات بھر اس کو چین نہیں رہا. اب سمجھ سکتے ہیں, یعنی بیوی کے پاس آنا جانا بس وہی ایک ہی دھندا رات بھر رہا اس کا. تو اس نے سوچا کہ میں تو ایک گولی کھائی اور ایسا یہ روزانہ دو کھاتا ہے, تو یہ کیسا بزرگ ہوگا, یہ کیسا اللہ والا ہوگا کہ وہ روزانہ دو کھاتا, میں تو ایک میں ہی قابو نہیں پا سکتا. بات اللہ والے سمجھ گئے کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کے دل میں کیا بات ہے. پھر بزرگ نے اس بادشاہ سے کہا کہ مجھے کچھ آپ کی دیکھنے سے سر سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کے زیادہ دن نہیں, ایک آدھ مہینہ آپ کی زندگی کا باقی ہے بس. بادشاہ بہت پریشان, کہا کہ آپ دو کھا لینا. بادشاہ کو دو گولیاں دی کہ یہ دو کھا لینا. وہ دو گولی کھائی, رات بھر کوئی حرکت نہیں, پریشان. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے. کہا کہ تمہیں تو مرنے کا ابھی خواب ہے کہ 1 مہینے بعد مر جاؤ گے, اور آپ پر ڈر لگا ہے, اتنا زیادہ ڈر لگنے لگا کہ آپ کے اندر حرکت باقی نہیں. یہاں تو ہر گھڑی یہ خطرہ رہتا ہے کہ ابھی فرشتہ آ جائے اور روح قبض کر لے, ہر گھڑی یہ خطرہ رہتا ہے. ہاں, من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل, جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات نکل جاتا ہے. کسی کو خطرہ ہے کہ میں سو جاؤں گا تو میں ایئرپورٹ پہنچنا ہے 5 بجے تو 3 بجے سے ہی نکل جائے گا کہ کہیں میں سو نہ جاؤں. تو جس کو ڈر رہتا ہے وہ راتوں رات, جس کو خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی عبادات میں لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی کا خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے. میرے عزیزو, اصل سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے اندر خوف خدا, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے, فیئر آف اللہ اپنے اندر اگر آ جائے تو گناہ کرنا مشکل, نیکی کرنا آسان, نیکی کرنا آسان. اللہ رب العزت نے دیکھو آخرت کو اللہ چاہے تو وداؤٹ اینی نیکی جنت میں بھیج سکتا ہے, تو طاقت رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس دنیا کو قائم رکھا ہے. ہاں, اسرائیلی روایت ہے. اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابیں جو حدیث کی حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ثابت حدیث ہے, ان میں سے یہ روایت نہیں ہے, لیکن تفسیر کی کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ علاج دوائی کھائیے, کھانے بغیر دوائی کا اچھا ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یاد رکھ موسیٰ, بغیر دوائی کے اچھا نہیں ہوگا. کیا تو میری حکمت کو چینج کرنا چاہتا؟ میری حکمت یہ ہے کہ دنیا اسباب کے ساتھ ہے. ہاں,
اگر اسباب کے بغیر دنیا چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دانت شہید نہ کرواتے. دانت مبارک آپ کے شہید ہوئے تھے, آپ کی دعا کر لیتے وہی کافی تھا. ہاں اس کے باوجود نکلے اللہ کے نبی اور زخمی ہوئے. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ رکھی. ویسے ہی جنت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا محتاج نہیں ہے, یاد رکھ لو. وہ بغیر عمل کے بھی جنت دے سکتا ہے, لیکن ہمیں کہا کہ کر کے آنا اچھے اعمال. اس لیے قرآن ساری چیزیں بتائی کیسے زندگی گزارنی. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تو میری جو حکمت ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ اسباب کے ساتھ. تو کیا جنت اللہ تعالیٰ ایسے ہی دے دے گا؟ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ, one day he went to one public bathroom. He was in the queue line. When he tried to enter in this bathroom, the gatekeeper asked money, fees. Without this you can't enter. He started to cry. Ibrahim bin Adham rahmatullah alayhi رونے لگے. People asked, why do you cry? He said, I am crying because when we can't enter in this world without fees, in the home of Satan, house of Satan, how we can enter in the paradise, the house of Allah, without amal? ہم بغیر عمل کے کیسے جنت میں؟ بھائی اسباب حقیقی سبب تو نہیں ہے جنت میں جانے کا عمل سبب حقیقی نہیں ہے. حقیقت تو اللہ کی رحمت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا, حضور نے فرمایا کہ اللہ جس پر رحم کرے. ہاں آپ بھی کہا, میں بھی. بھائی اللہ تو اللہ ہے, اللہ سے کسی نہ اللہ کے برابر کوئی نہ اللہ کے اوپر کوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار, سارے انسانوں کے, جناتوں کے, سب کے سردار, لیکن حضور کا درجہ اللہ کے بعد. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ یتغمدنی اللہ, مگر یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے کبھی. تو بھائی عمل اصل میں سبب حقیقی نہیں ہے جنت میں جانے کا. اصل سبب تو اللہ کی رحمت ہے, لیکن اس نے کہا ہے کہ نیکیاں کر کے آنا. اب ہماری زندگی کیسی ہے میرے بھائی؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اگر خوف خدا ہو جائے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو جامع الصغیر کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو خفتم اللہ حق خیفتی, اگر تم اللہ سے صحیح معنی میں ڈرو, تمہارے اندر صحیح معنی میں خوف خدا پیدا ہو جاوے, لعلمتم العلم الذی لا جہل معہ, تو تم کو ایسا علم ملے گا جس کے ساتھ جہالت نہیں ہوگی. وَلَوْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَزَالَتْ لِدُعَائِكُمُ الْجِبَالِ, اگر تم لوگ اللہ کو پہچان لو, اللہ کی ذات کو, اللہ کی صفات کو پہچان لو, تو آپ کی دعا سے پہاڑ بھی ہٹ سکتا ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. ہاں ہم خدا کی خواہی و دنیا دوں این خیالست و محالست و جنوں, ہم یہ سوچیں کہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور خدا بھی نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو قبول نہیں فرمائی, اسی لیے پوچھا کہ آپ کو بادشاہ بننا ہے, نبی. آپ نے نبوت کے ساتھ فقیری کو کیا, تو فقیری کیا تھی؟ وہ اختیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیب اگر خالی تھا لیکن دل کبھی خالی نہیں تھا. بھائی جیب کی فقیری برداشت, لیکن دل کی فقیری, دل میں غنا تھا حضور کے. خیر تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس دنیا کے اندر ہم لوگ بچ رہے ہیں صرف یہی دنیا عین نہیں ہے, اس کے بعد کی بہت بڑی دنیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ کیا لے کر آئے ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لگے رہے. اور یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یقیناً یہ ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, لیکن اس کو دل نہ دے دیں, حاصل ضرور کریں, اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں,
لیکن اس کے خاطر ہماری عبادتیں اور ہماری اسی طرح سے ہمارا جو دین ہے وہ قربان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر ظاہر میں اگر لگو گے، صرف ظاہر کے اندر حقیقت کھو دیں گے. حقیقت میں لگو گے تو ظاہر آگے رہیں گے. ایک بادشاہ، ایک اللہ والے ہیں شیخ رکی، وہ گئے ایک مرتبہ ابو الخیر اختہ رحمت اللہ علیہ کے پاس سلام کرنے کے لیے گئے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. نماز میں کچھ سورہ فاتحہ کی کچھ غلطی ہوئی ہوگی تو کہا یا بیکار آئے تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں. تو پھر باہر نکلے تو ایک شیر آیا، حملہ کرنے لگا. تو ابو خیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہٹایا کہ تجھے نہ کہا کہ ہمارے مہمان آئے ان کو ستایا مت کر، وہ چھیڑ چھاڑ مت کر. پھر اس بزرگ سے کہا کہ تم ظاہر کے پیچھے لگے ہو اس لیے شیر سے ڈر لگتا ہے، اور ہم دل کے اندر لگے ہوئے ہیں تو شیر ہم سے ڈرتا ہے. اس لیے اگر ہم اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، دنیا کمائیے، خوب کمائیے، نہ نہیں کہتا کوئی آپ کو، حلال طریقے سے خوب کمائیے. اور آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ دنیا کی سیر مت کیجیے، نہیں کہتے تھے، دنیا میں سیر بھی کیجیے، لیکن اللہ کے حکم کو مت بھولیے. اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے اندر کبھی بھی کوتاہی مت کیجیے. اگر اس طرح سے ہم لوگ اللہ کے حکم پہ چل پڑے تو میرے بھائیو دنیا جنت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ